اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں دوستی کے آداب کے بارے میں، جس کے بارے میں ہم لوگ کبھی جاننا نہیں چاہ رہے ہوتے۔ موسٹلی لوگوں کو جو ہے دوستی کے آداب نہیں پتہ ہوتے، ہم صرف سوسائٹی کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جس طرح کا طریقہ چل رہا ہے ہم بس اس کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل ہمارے اسلام میں کیا حکم ہے اس بارے میں ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا۔ تو آج چلیں ہم جانتے ہیں تھوڑا سا دوستی کے آداب کے بارے میں، حدیث اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کے حساب سے، اور قرآن میں کیا ہے اس کے حساب سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دوستی لگاتا ہے اور اس سے دوستی کی جاتی ہے، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو نہ کسی سے مانوس ہوتا ہے اور نہ اس سے کوئی مانوس ہوتا ہے۔ اب مومن کے لیے دوستی کا معیار کیا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ مومن کے لیے دوستی کا معیار یہ ہے کہ سچے ایمان کی علامت ہے کہ ایمان والا اس سے دوستی رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اور اس سے دشمنی اور بغض رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہو جس سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی رکھی، اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ایک صالح بزرگ نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا، تمہیں کسی کی دوستی کی ضرورت پیش آئے تو اس سے دوستی اختیار کرو، جب تم اس کی خدمت کرو تو وہ تمہارا محافظ ہو، اس کے ساتھ رہنا تمہارے لیے زینت ہو، کوئی مشکل پیش آئے تو وہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے، تم نیکی کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو وہ بھی بڑھائے، تمہاری اچھائی دیکھے تو اسے قابل اعتنا سمجھو، برائی دیکھے تو اسے روکے، کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو ہمدردی کرے، جب تم کہو تو تمہاری تصدیق کرے، کسی کام کا ارادہ کرو تو تمہیں اپنا امیر سمجھے، اور اگر کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو وہ تمہیں اپنا سمجھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ عرش کے ارد گرد نور کے منبر ہیں، ان میں نورانی لباس اور نورانی چہروں والے لوگ ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء تو نہیں مگر انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہمیں بھی ان کی صفات بیان کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے والے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ایک دوسرے کی ملاقات کو آنے والے ہیں۔ اب دوستوں سے ملاقات کی فضیلت کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے ایک دوسرے گاؤں میں گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو اس کے انتظار کے لیے بھیج دیا۔ جب اس آدمی کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو فرشتہ کہنے لگا، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ اس گاؤں میں میرا ایک بھائی ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ کیا اس نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا ہے کہ تم جس کا بدلہ دینا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے کہا، سوائے اس کے کہ میں اس سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے اسی طرح محبت کرتا ہے کہ جس طرح تم اس دیہاتی آدمی سے محبت کرتے ہو۔ اسلام میں دوستی کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اب وہ شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط ہے کہ دوستی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں دنیاوی اغراض کا دخل نہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ دوستی کے باعث ایمان اور اسلام ہو۔ دوست بنانے کے قابل افراد کون کون سے ہیں؟ جس سے دوستی اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو، دوستی اس شخص سے ہو جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہو، دوستی عقل مند شخص سے ہو، بے وقوف کی دوستی نقصان پہنچاتی ہے چاہے وہ فائدہ پہنچانا چاہے، دوستی متقی سے ہو، فاسق اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا تو دوستی کا لحاظ کیسے کرے گا، دوست اچھے اخلاق کا حامل ہو، بد اخلاق شخص اپنے ذاتی مفادات کے لیے غصہ کر سکتا ہے، دوست اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت پر عمل کرنے والا ہو، دوست بدعات سے اجتناب کرنے والا ہو، یعنی بدعتیں نہ کرتا ہو۔ دوستی کے آداب کیا ہیں؟ دوستوں کو ایک دوسرے کے لیے مددگار ہونا چاہیے۔
اپنے ذاتی معاملات کے بارے میں جیسے نظر رکھتے ہیں دوست کے معاملات پر بھی ویسے ہی نظر رکھنی چاہیے۔ زبان کا استعمال دوست کے لیے بھی ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے اپنے لیے چاہتے ہیں۔ خوشی اور غم کے مواقع پر اسے اطلاع دینی چاہیے۔ دوست کی بیمار پرسی کرنی چاہیے۔ دوست کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے۔ دوست کے ساتھ گفتگو میں جھگڑے کا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ دوست کی مخفی باتوں کو ٹو نہیں لگانی چاہیے۔ دوست کا راز فاش نہیں کرنا چاہیے۔ دوست کو غلطی پر پوشیدہ طور پر سمجھنا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ خیر خواہی ہے اور زینت کا باعث ہے، اور جو لوگوں کے سامنے نصیحت کرے وہ اسے رسوا کرتے ہیں۔ یہ آج کل کا بہت ٹرینڈ ہے کہ دوسروں کے سامنے جو ہے وہ ایک دوسرے کو نصیحت کی جاتی ہے یا اس کی غلطی اس کو بتائی جاتی ہے، تو یہ اصولاً اس کی بے عزتی کی جاتی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوستوں کے عیوب پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ دوست سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ دوست سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ کسی گناہ کا مرتکب ہو تب بھی اس کی توبہ کا انتظار کرنا چاہیے اور اسے واعظ و نصیحت کرنی چاہیے۔ دوستی میں وفا اور ثابت قدمی ضروری ہے۔ اگر دوست وفات پا جائے تو اس کی اولاد اور دوستوں سے وفا کرنی چاہیے۔ دوست کے دشمن سے تعلق نہیں بنانا چاہیے۔ دوست ملے تو خوش آمدید کہنا چاہیے۔ دوستوں کو گھر والوں سے زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ دوست کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ دوست میں تکلف نہیں برتنا چاہیے، یعنی دوستی جو ہوتی ہے اس میں تکلف کیسا، وہ پھر آپ فری ہینڈ دوستی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے فریلی اس سے بات چیت کریں، فریلی اس کے ساتھ رہیں۔ دوست سے انس اور اپنائیت پیدا کرنی چاہیے اور اجنبیت دور کرنی چاہیے۔ اکٹھے نماز پڑھنے سے، گھر میں کھانا کھانے سے اجنبیت دور ہو جاتی ہے۔ اپنے دوست اور اس کے اولاد کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے۔ دوست کا تذکرہ ہمیشہ اچھے الفاظ میں کرنا چاہیے۔ اور جبکہ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ دوست کے راز نہیں رکھے جاتے۔ ایک دوست ہمیں اگر کچھ بتاتا ہے تو ہم دوسرے دوست کو اس کا راز خود بتا رہے ہوتے ہیں اور پھر ساتھ میں یہ بھی بول رہے ہوتے ہیں کہ تم کسی اور کو نہیں بتانا۔ یہ آج کل کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہماری دوستی کے آداب کے خلاف ہیں، تو ہمیں دوستوں کے رازوں کو راز رکھنا چاہیے اور دوستوں کو بہت اہمیت دینی چاہیے اور ان کے ساتھ اجنبیت نہیں برتنی چاہیے۔ اور دوستی وہ نہیں ہوتی کہ جس میں وفا نہ ہو، تو دوستوں کو وفا ضروری ہے دوستوں میں، تو ہمیں دوستی جو ہے وہ ہمیشہ اچھے لوگوں سے کرنی چاہیے جس سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو سکے، جس سے ہماری نالج میں اضافہ ہو سکے، یعنی ہم قرآن و سنت پہ مزید ان دوستوں کے ساتھ چل سکیں۔ شکریہ۔